آج امت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، در بدر ہو چکی ہے، اور در در پہ جا کے رو رہی ہے۔ اور ہمارا دیس بڑا اعلیٰ دیس ہوتا تھا کبھی، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں، تھوڑا سا پیچھے، زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت، تھوڑا سا پیچھے۔ رب نے ہمارے دیس جیسے کی مثال، جیسے ہمارا دیس اعلیٰ ہے جس کی بنیاد دین کے اوپر رکھی گئی، اور کون سی رات میں وجود میں آیا؟ شب قدر میں وجود میں آیا، اس سے اور کیا بابرکت لینی ہے؟ 27 کو آیا وجود میں، اور کون سی نعمت اور امن امان نہیں تھا؟ قرآن پاک میں اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ۔ میں ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں کیا کہ ایک قریہ کہتے ہیں بستی کو، ایک ایسی بستی تھی، کانت آمینہ، بڑے امن والی زندگی گزار رہی تھی، مطمئنہ، بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کی فراوانیاں تھیں۔ ہمارے ایک ملک میں بتائیے کسی شے کی، کسی خزانے کی کمی ہے؟ 4 موسم ہمارے ملک میں، ہر طرح کی نعمت اس ملک میں، ہر طرح کا پھل اس ملک میں، ہر قسم کی نعمت، گیس اور پٹرول اور سونا چاندی، جون سی دھاتیں بھی لے لیں، کون سی دھات اس میں نہیں ہے؟ ہر طرح کی نعمتیں اس ملک میں۔ فرمایا ہوا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، رب کی نعمتوں کی ناشکری کی، رب کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ پھر رب نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ میرے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی شکر اور ناشکری کو موضوع کو لے کے چلیں گے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا، اس کی ترجمہ اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی دفعہ عرض کریں گے، تاکہ ہم شکر گزاری پہ آئیں، ناشکری پہ مت رہیں۔ رب شکر پہ، ایک ہے رب کی طرف سے نعمت ملے، اور ایک ہے رب سے مانگ کے نعمت لی گئی ہو۔ ایک ہے رب کی طرف سے کیا ملے جی؟ نعمت مل گئی، یہ جسے مل گیا، اور ایک یہ ہے کہ رو رو کے رب سے ایک نعمت لی ہو۔ دونوں کا قدردانی کا بھی الگ الگ حکم ہے، اور دونوں کے چھن جانے کا بھی الگ الگ حکم ہے۔ ملک پاکستان ہم نے رب سے، ہمارے بڑوں نے رب سے کیا کیا؟ آنسو بہا کے نہیں، کیا بہا کے لیا؟ بتائیے، یہ جو ہمارے بڑے بیٹھے ان سے پوچھیے کیا بہایا؟ خون بہا کے لیا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ پرفیکٹ ہو رہا ہے، یہ مزید آگے جائے گا اگر ہم نے بیک گیئر نہ لگایا۔ جیسے سامنے ٹرین آ رہی ہو اور آدمی اپنا گیئر لگا کے 5واں گیئر سیدھا ٹرین میں جا رہا ہو، اس کو اشارہ بھی کیا جائے، فون کر کے دوست بھی سمجھائیں، پولیس والا بھی روکے، وہ کسی کی سنے نہ تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جی؟ جب ہم قرآن کی بھی نہ سنیں، احادیث کی بھی نہ سنیں، اور اپنی آنکھوں سے حالات و واقعات بھی دیکھ رہے ہیں تب بھی نہ سمجھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو فرمایا پھر خوف اور بھوک نہیں دوں گا، بلکہ خوف اور بھوک کا لباس تمہیں پہنا دوں گا۔ جیسے لباس ہر وقت جسم کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، یوں تمہارے اوپر اور تمہارے حکمرانوں کے اوپر خوف ہر وقت سوار ہوگا۔ 50 سال پیچھے چلے جائیے، 60-70 سال پیچھے چلے جائیے، سڑکوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ آج اپنی گاڑی پہ اپنے گھر بیٹھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا وزیر، کیا فقیر۔ ہر بندے پہ خوف سوار ہے، ہر بندے پہ بھوک سوار ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے گزارا نہیں ہو رہا۔ پیچھے وجہ کیا بیان فرمائی؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، رب کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔